علی کی طرح علی کے مثل نہیں ہو سکتے. میں نے زمین پر اپنے حبیب و علی کو بھائی بنایا تو علی نے اپنی جان کی قربانی دیتے ہوئے میرے حبیب کے بستر پہ خود کو لٹا لیا. اب دونوں جاؤ رات بھر جب تک علی سوئے ایک سرہانے کھڑا ہو ایک پیتانے کھڑا ہو. علی کی حفاظت اب تمہاری ڈیوٹی ہے کہ جبریل و میکائیل اترے علی کے سرہانے اور پیتانے کھڑے ہو کر کہنے لگے مبارک ہو اے ابو طالب کے بیٹے, آج تیرے قصیدے پروردگار عرش پہ پڑھ رہا ہے. آج تیرے قصیدے عرش پہ پروردگار پڑھ رہا ہے. اے علی کے بیٹے تجھ کو مبارک ہو. بخن بخن لک یا ابن ابا طالب, اے ابو طالب کے بیٹے تجھ کو مبارک ہو کہ ایک سرہانے ایک پیتانے کھڑا ہو گیا. میں کہتا ہوں کہ حفاظت کی ضرورت رسول کو ہے, اس لیے کہ رسول سفر میں ہیں, رسول آؤٹ آف دا ہوم ہیں, رسول راستے میں ہیں. دشمن گھات لگا کے پیچھے پڑا ہے, دشمن پیچھا کر رہا ہے. پروردگار عالم علی تو گھر میں کنڈی دروازہ لگا کے سو رہے ہیں, اندر گھس کے کوئی قتل کرے گا نہیں, اور اگر دیکھ لے گا کہ کوئی اور ہے تو وہ دھیرے سے نکل جائے گا. اصل حفاظت کی ضرورت تو تیرے حبیب کو ہے, تو جبریل و میکائیل کو وہاں بھیجا جائے تو عرش سے آواز آئے گی شفیق القادری خطرہ گھر پہ ہو, تو محافظ در پہ لگائے جاتے ہیں. علی مصطفیٰ کے شہر کا در ہے, اس کی حفاظت ہو گئی, شہر کی حفاظت ہو گئی. یہی وجہ ہے کہ ہر محفل میں ہم ذکر علی کرتے ہیں کہ در کا ذکر ہو گیا تو سمجھ جاؤ کہ گھر کا ذکر ہے نا. بولیے در کے ذکر میں گھر کا ذکر موجود ہے. کہ وہیں کھڑا جبریل و میکائیل آئے, پوری رات حفاظت کی, نبی وہاں چلے, علی ادھر آئے. روایت میں ہے کہ جب نبی مدینے کے دروازے پہ پہنچے تو وہاں ٹھہر گئے سرحدوں سے پہلے کہ میں اس وقت اندر جاؤں گا جب علی آئیں. کہ سرکار اندر چلیے, مدینے کے لوگ آپ کا انتظار کر رہے ہیں. تو مسکرا کے سرکار ارشاد فرمائیں گے جب تک علی نہیں آتا میں مدینے میں نہیں جاؤں گا. یعنی نبی نے اسی مقام پر یہ بتا دیا. جب ہم جاتے ہیں نا حج و عمرہ کرنے تو ایک مسجد ہے کہ مدینے کی پہلی مسجد ہے جہاں نبی نے نماز پڑھا, مسجد قباء اس کا نام ہے, اسے مسجد قباء کہا جاتا ہے. یہاں نبی نے اچھا اتنے لمبے سفر میں صرف ایک نماز نبی نے پڑھی, وہ بھی اس مقام پہ. جہاں جہاں پڑھی ہر جگہ مسجد بناؤ. یہی مسجد کیوں؟ یہ مسجد اس لیے ہے کہ اس جگہ پہ نبی نے انتظار کیا علی آئے گا تو محمد مدینے میں جائیں گے. جس علی کے بغیر نبی مدینے میں نہیں جا رہے تو اس علی کے بغیر نبی جنت میں کیسے جائیں گے؟ اس لیے کہتے ہیں جنت میں جانا ہے تو پہلے در پہ آؤ. آپ سیدھا گھر میں آنا چاہتے ہیں, نام نہاد عاشقان رسول سن لیں کہ مسواک, کنگھی, اونچا پیجامہ اور پگڑی پگڑا یہ عشق کی نشانی نہیں ہے. عشق محمد کی نشانی یہ ہے کہ حیدر سے عشق کیا جائے, حسن و حسین سے عشق کیا جائے, جناب زہرا کی ناموس سے عشق کیا جائے, اہل بیت اطہار سے عشق کیا جائے. آج عجیب تماشا ہے, ہم دیکھتے ہیں دنیا میں گھوم گھوم کر, آج عشق رسول کا نام لے لو, جھنڈے ڈنڈے لے کے گھر سے باہر آئے. ان سے بڑا کوئی عاشق رسول نہیں, ان سے بڑا کوئی محب رسول نہیں. اور اہل بیت کی بات کرو تو بیچاروں کو شیعت نظر آنے لگتی ہے, رافضیت نظر آنے لگتی ہے. جی یہی تو میں کہہ رہا تھا نا کہ علی سمجھنے کے لیے کردار کا سخی ہونا ضروری ہے. علی سمجھنے کے لیے
گفتار کا قلندر ہونا ضروری ہے، علی سمجھنے کے لیے وقت کا میسم ہونا ضروری ہے، علی سمجھنے کے لیے بلال و پوزر ہونا ضروری ہے، علی سمجھنے کے لیے مقدار و قمبر ہونا ضروری ہے، علی سمجھنے کے لیے جبریل و میکائیل کی طرح سمجھدار ہونا ضروری ہے۔ تو کیا کہہ رہا تھا میں؟ علی تلوار چلائیں تو فرشتے آ کے کہیں لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار، کوئی جواں مرد نہیں علی کی طرح، کوئی تلوار نہیں ذوالفقار کی طرح کا پروردگار۔ اگر اعلان کروانا تھا تو عرب کے کسی پہلوان سے اعلان کرا دیا جاتا، اگر اعلان کروانا تھا تو عرب کے کسی جنگجو سے اعلان کروا دیا جاتا کہ شفیق القادری سمجھو زمانے کی ہوا بدلے گی تو لوگ بڑے کمپیٹیٹو ہو جائیں گے، لوگ بڑے مقابلہ گر ہو جائیں گے، وہ کہیں گے عرب کے پہلوان نے کہا تھا کہ علی جیسا کوئی نہیں پہلوان، ہو سکتا ہو مصر میں کوئی پہلوان علی سے بڑا ہو۔ اچھا ایران کے پہلوان نے کہا تھا علی جیسا بہادر نہیں، افریقہ آتے تو پتا چلتا وہاں ایک سے ایک بہادر پڑے تھے۔ حبشہ کے قمبر نے کہا تھا علی جیسا کوئی بہادر نہیں، ہندوستان میں آتے تو علی کو پتا چلتا کیسے کیسے بہادر یودھا اور چھتری یہاں پہ رہتے ہیں۔ یہ خدشہ تھا کہ یہاں کہا جائے تو وہاں والوں سے کمپیر ہو، وہاں کہا جائے تو یہاں والے سے کمپیر ہو، اس لیے کہ یار لوگ 24 گھنٹہ انچی ٹیپ لے کے کھڑے ہیں اور علی کو ناپ رہے ہیں۔ میں کہا ناپتے رہیے، یہ آپ کی خام خیالی ہے، یہ آپ کی کجروی ہے، یہ آپ کی چھوٹی اور اوچھی سوچ ہے۔ علی کو ناپنے کے لیے مصطفیٰ کے کندھے تک جانا پڑے گا، اس لیے کہ علی زمین پہ نہیں کھڑا، مدینے کے تاجدار کے دوش پہ کھڑا ہے، نبی کے کاندھے پر۔ جس کو علی ناپنا ہے وہ مصطفیٰ کے کاندھے تک پہنچے، اور میں کہتا ہوں نبی کا کاندھا تو بہت دور ہے، تم نبی کی نالین تک پہنچ جاؤ، یہی بہت نالین تک پہنچو، یہی تمہارے لیے کمال ہے۔ تم کہاں کندھے تک پہنچنے کی بات کرتے ہو؟ بس یہ ہے کہ جب علی نے تلوار چلائی، جنگ کی، تو فرشتوں نے آ کے کہا لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار، کوئی بہادر نہیں علی کی طرح، کوئی تلوار نہیں ذوالفقار کی طرح۔ تو پروردگار دنیا کے کسی پہلوان سے اعلان کیوں نہیں کروایا؟ کہ دنیا کے کسی پہلوان سے یہ اعلان کروایا جاتا تو کل لوگ کھڑے ہو کر مقابلہ کرتے۔ عرب والے نے کہا تھا ہند میں بڑا پہلوان ہوگا، ایران والے نے کہا تھا افریقہ میں بڑا پہلوان ہوگا، حبشہ والے نے کہا تھا علی جیسا بہادر نہیں، مصر میں بڑا پہلوان ہوگا۔ اس لیے پروردگار نے روز اول اپنی حکمت کاملہ سے سارے جھگڑوں کا دروازہ بند کیا، مولویت اور ناسبیت کے منہ پہ علی گڑھ کا تالا لگایا، اور رضوان جنت کو بھیج کے اعلان کر کے بتایا کہ تم علی کا مقابلے میں دنیا میں ڈھونڈ رہے ہو۔ رضوان کہہ رہے کوئی عرش پہ بھی علی جیسا نہیں۔ نعرہ حیدری، اس لیے کہتا ہوں نا کہ مرحبانے وقت پر یوں وار ہونا چاہیے۔ مرحب سمجھتے ہیں؟ بڑا والا پہلوان، مرحبانے وقت پر یوں وار ہونا چاہیے، روز ذکر حیدر کرار ہونا چاہیے۔ یہ علی والوں کا در ہے، یہ علی زادوں کا در ہے، یہ علی کے بیٹوں کا در ہے۔ بڑے سے بڑے کو بھی اسی در سے ملتی ہے۔ کوئی قطب ہو، کوئی قلندر ہو، کوئی وارث ہو، کوئی اپنے وقت کا خواجہ ہو، جو بھی ہو، یا تو اس در کا ہوگا یا تو اس گھر کا ہوگا۔ یہ گھر بھی کمال کا ہے، یہ در بھی کمال کا ہے۔ جو اس گھر کا ہوتا ہے، عالم یہ ہے کہ وہ سید سجاد محمد باقر ہوتا ہے،
जाफर सादिक को मूसी काजिम होता है, और जो इस दर का होता है वो कहीं बूजर होता है, कहीं कंबर होता है, कहीं मीसम होता है, कहीं हुर होता है, कहीं बहलोल दाना होता है, कहीं मारूफ करखी होता है, कहीं जुनैद बगदादी होता है, कहीं सरी सख्ती होता है, कहीं इमाम आजम अबू हनीफा होता है, कहीं इमाम शाफई होता है, कहीं मालिक होता है, कहीं अहमद इब्न हम्बल होता है। तो इस घर में भी खुदा ने कमाल रखा है, इस दर पे भी खुदा ने कमाल रखा है। शर्त इतनी सी है, जो घर वाला होगा वो नबूवत का इल्म का हिस्सादार होगा, जो दर वाला होगा वो नबूवत के दर का भिखारी होगा। फर्क हिस्सेदार में और भिखारी में, नौकर में, चौकीदार में और हिस्सेदार में फकत इतना सा है, जो इनको मिला है वो भीख में मिला है, जो घर वालों को मिला है वो नबी की विरासत के हिस्से में मिला है, वो नबी के विरासत के सदके में मिला है, वो नबी के बेटे होने के तुफैल। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, बस बात को मैं अपनी यहाँ समझ दूँ। परवरदिगार आलम कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमा रहा है, इन्नल्लाह अस्तफ़ा आदम व नूहन व आल इब्राहीम व आल इमरान अलल आलमीन। बेशक अल्लाह ने चुन लिया आदम को, नूह को और इब्राहीम की और इमरान की आल को तमाम जहान। गौर कीजिएगा, बेशक अल्लाह ने चुन लिया आदम को, नूह को, इब्राहीम की आल को और इमरान की आल को सारे जहान में, पूरी दुनिया में। जब तक कुरान नहीं पढ़ा था तो हमें ये पता चलता था, हमें ये मालूम होता था कि नबी चुना हुआ होता है, रसूल चुना हुआ होता है। कुरान पढ़ा तो हमें ये पता चला कि नबी और रसूल भी चुने होते हैं और साथ में आले नबी भी चुने हुए होते हैं, आले रसूल भी चुने हुए होते हैं, अहले बैत भी चुने हुए होते हैं, अल्लाह के सेलेक्टेड होते हैं, परवरदिगार आलम के बरगुज़ीदा होते हैं, परवरदिगार आलम की बारगाह के ऐसे नियाजमंद होते हैं कि उनके दरबार से कायनात आलम को फैजान पहुंच रहा होता है। अजीजों और मेरे दोस्तों, उन्हीं चुने हुए में दो बच्चे हैं जिनकी बात करके मैं बात खत्म करूंगा। रात का वक्त है, मदीने में ये ऐलान हो चुका है कि कल सुबह को ईद है, इसलिए कि अभी नाना जान के गोद में बैठकर एक शहजादे ने यह अर्ज किया था कि नाना जान, यहूदो नसारा की एक ईद का दिन है, हम मुसलमानों की ईद का दिन कौन सा हो? तो रसूल मोहतरम ने फरमाया कि जब माह रमजान खत्म होगा तो तुम्हारी ईद का दिन होगा, रमजान एंड होगा, शव्वाल का चांद नजर आएगा तो तुम्हारी क्या होगी? जोर से बोलिए, ईद होगी। देखिए, 12 महीने में रमजान सबसे अफजल वाला महीना है कोई इस मजमे में जो खड़े होके बताए कि रमजान को अल्लाह ने ये फजीलत क्यों दी? अल्लाह चाहता तो रोजे मुहर्रम में फर्ज कर देता, अल्लाह चाहता तो रोजे सफर में फर्ज कर देता, अल्लाह चाहता तो रोजे रबीउल अव्वल में। बस सुन लीजिएगा अजीजों, क्या कि परवरदिगार आलम के हबीब अलैहिस्सलातु व तस्लीम, गौर कीजिएगा, दो शहजादे हैं,
گھر میں آ کے یہ کہا ہے کہ نانا عید. اب لیجئے مدینے میں عید کی تیاری شروع ہو گئی اور سارا مدینہ نئے کپڑے تلاش کر رہا ہے، نئے کپڑے کی جو ہے جستجو میں ہے کہ عید ہوگی تو نئے لباس پہن کے ہم لوگ جو ہے وہ حاضر ہوں گے اور ہم لوگ جائیں گے اور عیدگاہ میں رسول کے پیچھے نماز پڑھیں گے. اور یہ تیاری پورے مدینے کے اندر جاری و ساری ہے. کہتے ہیں کہ رات ہوئی اور صبح کو عید ہونی ہے، اس لیے کہ رمضان جب جاتا ہے تو عید. اہل اسٹیج کی صرف توجہ چاہوں گا اس بار. ماہ رمضان میں روزے اللہ نے رکھے، کسی اور مہینے میں رکھ دیتا، ربیع الاول میں رکھ دیتا پروردگار، رجب میں، سفر میں، ذی الحج کے مہینے میں. تو آپ کہو گے مولانا اس کا ایک ہی جواب ہے باپو، اس کا ایک ہی جواب ہے اور دو تم کون ہوتے ہو وجہ پوچھنے والی. جب اللہ نے رمضان کو فضیلت دی تو اب تمہیں ماننا پڑے گا کہ رمضان صاحب فضیلت ہے، رحمتوں والا ہے. وجہ جاننے کی ضرورت نہیں ہے، سوال کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ رمضان ہی کو کیوں، کسی اور مہینے میں روزے کیوں نہیں فرض کیے. کسی اور مہینے میں روزے فرض کر دیتا تو کتنا اچھا ہوتا. پہلے مہینے میں روزے رکھ کے 11 مہینے مزے سے گزارتے، یا 11 مہینے مزے سے گزارتے، آخری مہینے میں روزہ رکھتے، ایٹ دی اینڈ آف ایئر روزہ رکھتے، پھر نئے سال کے پہلے دن عید ہو جاتی تو کتنا اچھا ہوتا. رمضان میں ہی کیوں رکھا؟ تو علماء کہتے ہیں کسی کو حق نہیں کہ وہ یہ سوال کرے کہ رمضان میں ہی کیوں. اللہ کی مرضی ہے، وہ جس مہینے میں رکھے گا تمہیں اس کی فضیلت ماننی پڑے گی. تو میں یہی تو عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ کی مرضی ہے. تم کون ہوتے ہو سوال کرنے والے کہ کس کو فضیلت دے نہ دے، کیوں دے، وجہ کیا رکھے؟ یہ اللہ کی مرضی ہے. کسی کو کعبے میں پیدا کرے، کسی کو حرم کے سامنے کاندھے پہ اٹھوائے، کسی کو سب سے پہلی گھٹی لعاب مصطفیٰ سے دلوائے، کسی کے لیے نبی کے بیٹی کا رشتہ بھجوائے، کسی کے لیے قرآن میں 300 آیتیں رکھے، کسی کو یا ایھا الذین آمنوا کا مخاطب رکھے. یہ اللہ کی مرضی ہے کہ اپنا حبیب ابو طالب کو دے اور کہا قیامت تک یا تو اللہ اس کا محافظ ہے یا ابو طالب اس کا محافظ ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، یا علی یا علی 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 علی. میرے 4 منٹ بچے ہیں، بس میں ختم کروں. 4 منٹ غور کیجئے. رات کا وقت ہے، ایک دم اندھیرا. 2 شہزادے دوڑتے ہوئے آئے اور والدہ کی گردن پہ ہاتھ رکھ دیا اور رکھ کر کہا امی محترم، پورا مدینہ عید کی خوشیوں میں غرق ہے، ہمارے پاس نئے کپڑے نہیں. والدہ، اے سیدہ کائنات، خاتون قیامت، امی کل عید ہے، ہمیں بھی نئے کپڑے چاہیے. بس ایک جملہ کہنا تھا کہ ہمیں بھی نئے کپڑے چاہیے. سیدہ نے بچوں کو دیکھا اور عرش کی طرف نگاہ اٹھائی. چکی کا پاٹا ہاتھ میں تھا. زہرا نے کہا بچوں سو جاؤ، صبح تک درزی کپڑے لے کر آئے. لیجئے، شہزادے جانتے تھے کہ اس گھر میں کوئی جھوٹا تو ہے نہیں، سب سچے. نانا وہ جو اصدق الصادقین، بابا جس کی صداقت کی گواہی قرآن میں، ماں صداقت جس کے گھر کا طواف کرے، ہم تو وہ سچے ہیں کہ جا کے سو گئے. شہزادی نے چکی بند کی، مصلی بچھایا، ہاتھوں کو بلند کر کے کہا پروردگار عالم، اگر صبح تک درزی نہ آئے تو تیری کنیز شہزادوں کے سامنے رسوا ہوگی. اللہ نے کہا جبرائیل کیا کر رہے ہو؟ پروردگار تیری عبادت چھوڑو. شہزادی کی دعا پہ لبیک کہو کہ یا رب تیرے سجدے چھوڑ دیں، تیری عبادت چھوڑ دیں، تیرا رکوع چھوڑ دیں،
تیری تسبیح چھوڑ دیں تو پلٹ کر آواز آئے گی میرے سجدوں کا جو ثواب ہے دہلیز زہرا پہ بھی کھڑے رہنے کا وہی ثواب ہے، میری نام کی تسبیح کا جو ثواب ہے علی علی کرنے میں بھی وہی ثواب ہے، میری نمازیں پڑھنے کا جو ثواب ہے، میرے ذکر کا جو ثواب ہے۔ حسین دوڑ کے آئیں تو منبر چھوڑ کر نبی کا اترنا بتا رہا ہے کہ یہ بھی وہی ثواب۔ لیجئے، رب نے کہا جبریل ادھر آؤ، رضوان جنت کو بلاؤ، 2 لباس لے کر کے دنیا میں جاؤ۔ شاہزادے لباس کے لیے رو رہے ہیں، گریہ کر رہے ہیں۔ روایت کہتی ہے کہ جبریل رضوان جنت کے ساتھ لباس لے کے در زہرا پہ آئے، دق الباب کیا، دروازہ فضہ نے آ کے کھولا، کون؟ کون؟ تو یہاں سے جبریل نے یہ نہیں بتایا کہ میں مفتی جبریل، میں معلم جبریل، میں رسول جبریل، میں پیغمبروں تک آنے جانے والا جبریل، میں ساکن سدرۃ المنتہا جبریل۔ انہوں نے نہیں کہا میں رضوان جنت، جنت کا کیئر ٹیکر، جنت کے اندر بندوبست سنبھالنے والا، نہیں۔ دونوں فرشتوں نے لباس ہاتھ میں لیے تھے، مسکرا کے کہا انا خیاط الحسنین، شہزادی سے کہہ دو درزی کپڑے لے کے آئے ہیں، بچوں کو پہنائے تاکہ نوجوانان جنت کی سرداری کا حق ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، عظمت سید السادات۔ بس دیکھیے بات ختم ہو گئی، دونوں کپڑے، میں ایک دم شارٹ کٹ میں کہی میں نے بات، کبھی موقع ملے گا تفصیل سے گفتگو کریں گے، اس کے ایک ایک جملے پہ بات کریں گے۔ بس ایک جملہ سن لیجئے کہ کپڑے لے کر فضہ نے گھر میں رکھا، صبح صادق ہوئی، اذان ہوئی، نماز ہوئی، عید کی تیاری ہوئی، شہزادے آئے، امی کپڑے، بی بی پاک نے شہزادوں کو کپڑے دیے، ایک تھا، ایک کا لباس سفید، دوسرے کا لباس سفید، جنت سے آئے سفید سفید جوڑے، کہ شہزادوں نے کپڑا دیکھا، کہا امی کیا بچے سفید کپڑے پہنتے ہیں عید پر، کیا ہم سفید کپڑے پہنیں گے؟ تو بی بی پاک نے کہا پھر، کہ کپڑے کا رنگ ہمیں پسند نہیں آیا۔ کہ کون سے؟ حسین نے کہا ہمیں سرخ، حسن نے کہا ہمیں سبز، ہرا۔ شہزادی نے عرش کی طرف دیکھا، پروردگارہ جب امتحان ہے، جنت کے لباس ہیں، شہزادوں کو رنگ پسند نہ آیا، کیا کیا جائے؟ کہ ایک کام کرو، قسیم جنت والنار حیدر کرار کے پاس جاؤ، وہ شاید اس مشکل میں مشکل کشائی کرے۔ شہزادے علی کے پاس، بابا درزی کپڑے دے کے تو گیا مگر پسند نہیں آئے ہمیں رنگ، ہمیں تو ہرا چاہیے، ہمیں تو لال چاہیے، مشکل کشا خود مشکل میں۔ کہ آپ کیا کریں؟ کہ اس کے پاس جاؤ جہاں مشکلیں آ کے حل ہوتی ہیں۔ رحمت للعالمین کی بارگاہ میں نانا نے لباس دیکھا، کیا شکایت؟ کہ بابا نانا ہمیں سرخ، ہمیں سبز چاہیے۔ نبی مسکرائے، مسکرا کے کہا سلمان میرے وضو کا لوٹا لاؤ۔ وضو کا لوٹا لایا گیا اور دونوں شہزادوں کے لباس پہ نبی نے گرایا۔ کہتے ہیں حسین کا جوڑا سرخ ہوا، حسن کا جوڑا سبز ہوا۔ شہزادوں نے لباس پہنے، زیب تن کیے، نانا گھر میں آئے، چلو عیدگاہ کے لیے۔ کہ نانا سب کی سواری ہے، ہماری سواری نہیں ہے۔ بہت دیر کر دی آپ نے واہ واہ پہ آنے پہ، اس لیے میں نے بھی دیر کی مدعا سنانے پہ، بس بات ختم کر دو 4 جملوں کے اندر کہ شہزادے چلیے عیدگاہ میں۔ کہ نانا سب کی سواری ہے، ہماری سواری نہیں ہے، ہم سوار نہیں ہوں گے۔ تو یہ نہیں کہا علی میرا عصبہ لاؤ، علی میرا گھوڑا لاؤ، علی میرا ذوالجناح لاؤ، علی میرا عقاب لاؤ، علی میرا میسون لاؤ، علی میرا مرتجس لاؤ۔ یہ نبی کے گھوڑے ہیں، شیخ احمد محدث دہلوی نے گنایا۔ یہ تو اتفاق کی بات ہے نا کہ نبی کا ہر گھوڑا جو نبی کے نام پہ رجسٹر تھا وہ بعد میں کبھی حسین کے نام پہ ملا، کبھی عباس کے پاس ملا، کبھی علی اکبر کے پاس ملا، کبھی قاسم کے پاس ملا۔ معلوم یہ ہوا کربلا میں جانے والے نوجوان سپاہی تو سپاہی ہیں، گھوڑے بھی
نبی نے چن کے دیے تھے کہ کربلا میں صرف جنتی جانے والے ہیں، دوزخی کوئی نہیں جانے والا۔ یہ لو رسول محترم نے سنا، فوراً گھٹنے رحمت اللہ العالمین کے زمین پر آئے، دونوں ہاتھوں کو زمین پہ رکھا، خود سواری بنے، کہا علی جلدی سے شہزادوں کو مجھ پہ سوار کرو، میں انہیں لے کے چلوں۔ کہ جیسے ہی شہزادے پشت نبی پہ تشریف فرما ہوئے، یہ نبی کی پشت ہے، راوی یہ کہتا ہے، میں کہتا ہوں نہیں، حسین اور پشت کے درمیان میں مہر نبوت بھی ہے جس پہ حسین بیٹھا ہے۔ اسی بیٹھنے کو جب دیکھا میرے قریب النواز نے تو کہا بادشاہ است حسین، ہر بادشاہ تخت و تاج پہ بیٹھتا ہے، حسین وہ ہے جو محمد کی پشت پہ مہر ہے، اس مہر پہ بیٹھتا ہے۔ یا حسین یا حسین۔ لیجئے نبی نے پشت پہ بٹھایا، گھر میں چکر لگانے لگے۔ حسین نے کہا نانا سب کی سواری پہ لگام ہے، میری سواری کی لگام اور رسی کہاں ہے؟ کہ پھر کنڈل والی زلفیں دو حصوں میں تقسیم ہوئیں اور نبی نے زلفوں کو مروڑا، حسن و حسین کے ہاتھ میں دیا کہ یہ ہے تمہاری نکیل۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں نبی اگر حسین داہنے اشارہ کرتے نبی داہنے مڑتے، حسن بائیں اشارہ کرتے نبی بائیں مڑتے، کہ اس طرح چکر پہ چکر لگ رہے ہیں۔ مجھے چکر آنے لگا کہ یا رسول اللہ کیا ماجرا ہے؟ کہ میں بتانا چاہتا ہوں امت کو، قیامت کے دن جس طرح آج ایک اشارہ حسین پہ نبوت کبھی دائیں کبھی حسن کے اشارے پہ بائیں مڑتی ہے، قیامت میں جنت چاہیے، میری شفاعت چاہیے، تو تیرا حساب کا پرندہ لے کے نہ آنا، حسن و حسین کی نسبت لے کے آنا۔ یہ جس طرح اشارہ کریں گے محمد شفاعت کرتا چلا جائے۔ نعرہ رسالت، نعرہ حسینیت، نعرہ حسینیت۔ بس آخری بات کہ حسن نے کہا نانا سب کی سواری آواز نکال رہی ہے، ہماری خاموش ہے۔ مسکرائے نبی اور کہا العفو العفو العفو، عفو کا مطلب ہوتا ہے معافی۔ اونٹ یہی آواز نکالتا ہے۔ کہا ابھی 6 دفعہ نبی نے العفو کہا۔ بلبل سدرا بارگاہ رسالت میں پر سمیٹے ہوئے یا رسول اللہ العفو نہ کہیے گا ورنہ خدا جہنم کی آگ کو بجھا دے گا، جہنم کو سرد کر دے گا۔ حسین کہہ رہے نانا آواز نکالیے، جبریل کہہ رہے یا رسول اللہ خاموش ہو جائیے، اگر جہنم بجھ گئی تو ان دونوں کے دشمن کہاں جائیں گے، ان کا ٹھکانہ کہاں ہوگا؟ اور حسین چاہتا ہے جہنم بجھ جائے، نانا کی امت جنت میں جائے، سب جنت میں جائے۔ یہ جنتی اور دوزخیوں کی لڑائی ہے، یہ خدا نے باقی رکھا ہے حسین کے دشمنوں کے لیے دوزخ۔ بس اتنا سمجھ لینا، بس اتنا سوچ لینا، بس اتنا ذہن و فکر میں رکھ لینا، بس اتنا ذہن و خیال میں عقیدہ پختہ کر کے اس محفل میں شاہ گورا کے در سے، حسنی حسینی سادات کے در سے اٹھیے گا کہ ہیں مدحت حسین کے عنوان نئے نئے، لاؤں کہاں سے لفظوں کے قرآن نئے نئے، جھولا جھولاؤں پیار کروں نوکری کروں، ہے قلب جبرائیل کے ارمان نئے نئے، اور ان کی سمجھ میں تم ابو طالب نہ آؤ گے، وہ لوگ جو ہوئے ہیں مسلمان۔ واہ 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 واہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔